بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 48۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے کہ ہم باب الثانی جو کہ انشاء کے بارے میں ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور آج سے ہم مبحث رابع کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب الثانی میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا، آپ عزیزان کی یاد دہانی کے لیے مختصراً تکرار کرتا ہوں۔ انشاء کی حقیقت کیا ہے، یعنی انشاء کیا ہے، پہلے ہم نے یہ پڑھا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انشاء غیر طلبی علماء بلاغت کا موضوع بحث نہیں ہے، کیونکہ انشاء غیر طلبی خبر کی طرح ہے، تو خبر کے جو احکام ہے، جملہ خبریہ کے جو احکام ہیں، وہ انشاء خبری کے لیے بھی ہے۔ اب انشاء میں سے انشاء طلبی ہمارا موضوع بحث ہے۔ انشاء طلبی کو پھر 5 مباحث میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے آج ہم چوتھا بحث شروع کر رہے ہیں۔ چوتھا بحث تمنی کے بارے میں ہے۔ انشاء طلبی میں سے چوتھی جو قسم ہے، چوتھی جو چیز ہے، وہ تمنی ہے۔ اس باب میں، اس مبحث میں ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، ایک تمنی اور دوسری چیز ترجیح۔ آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں، اس لیے ایک ہی بحث کے اندر دونوں کو ذکر کیا ہے۔ المبحث الرابع فی التمنی، تمنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے پسندیدہ چیز کا طلب کرنا جس کی ملنے کی امید نہ ہو۔ تمنی یعنی ایک ایسے پسندیدہ چیز کا طلب کرنا جس کی ملنے کی امید نہ ہو۔ انسان مایوس ہو جائے کہ یہ چیز تو مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ جب انسان اس پسندیدہ چیز کی طلب کرتا رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تمنی۔ یا تو اس چیز کا ملنا ہی محال ہو یا محال نہ ہو، ممکن ہو لیکن عادتاً اس کا واقع ہونا محال سمجھا جاتا ہو۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ملنا ہی ممکن نہ ہو، کسی چیز کا ملنا ہی ممکن نہ ہو، اصلاً ختم ہو جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، منقرض ہو جائے، محال ہو، ایک چیز کا ملنا ہی محال ہو، انسان کے ہاتھ میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک چیز کا ملنا محال نہیں ہے لیکن عادتاً اس کا ملنا محال سمجھا جاتا ہے، عادتاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ مثلا بطور مثال لے کر آئے بھی ہیں کتاب میں، کاش جوانی لوٹ آتی۔ اب انسان تمنی کرتا ہے کاش جوانی لوٹ آتی، اب محال ہے، جوانی کہاں لوٹ آتی ہے، جوانی دوبارہ لوٹ کے واپس نہیں آتی، اب یہ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو عادتاً محال سمجھی جاتی ہیں، البتہ وہ محال ہوتی نہیں ہیں، ان کے ملنے کا امکان ہوتا ہے لیکن 99% وہ عادتاً یعنی ان کا ملنا ممکن نہیں ہے، اور 1% ممکن ہے، 1%، 2%، 3% ملنے کا امکان ہے۔ تو ایسی چیزوں کو بھی کل محال کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ ہے، اس کا موبائل سمندر میں گر جائے، تو اب سمندر میں جب موبائل گر گیا، اس کا ملنا اگرچہ محال نہیں ہے، وہ موبائل ادھر موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ موبائل کوئی اٹھا لے وہاں سے، ہو سکتا ہے اس کو مل جائے، لیکن ملنے کا امکان 1%، 2%، 3% ہے، 10% ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عربی میں لیتا تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ حل، لو اور لعل بھی تمنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اصل میں تمنی کے لیے وہی لیتا ہی وضع ہوا ہے، یعنی تمنی کے لیے اصل جو حرف ہے وہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار حل اپنے اصل معنی کو چھوڑ کے تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لعل اور لو بھی۔
کبھی لیتا تمنی کے بجائے غیر تمنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ترجی اور ندامت وغیرہ کے لیے۔ ترجی، اب ترجی کیا ہے؟ ترجی ایک ایسے پسندیدہ چیز کا طلب کرنا جس کا ملنا ممکن ہو۔ ایک دفعہ انسان ایک ایسے پسندیدہ چیز کو طلب کرتا ہے جس کا ملنا ہی ممکن نہ ہو، لیکن ایک دفعہ انسان ایک ایسے پسندیدہ چیز کو طلب کرتا ہے کہ جس کا ملنا ممکن ہو سکتا ہے وہ چیز اس کو مل جائے، این ممکن ہے، 50-50 ہے، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ مثلا انسان تمنا کرے اے کاش مجھے آئی فون ملے، تو ہو سکتا ہے نا، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، محالیت تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کو مل جائے۔ اسی طرح انسان گاڑی کی تمنا کرے اے کاش مجھے اس طرح کی ایک پراڈو مل جائے مثلا، تو ممکن تو ہے نا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو محال ہے۔ البتہ ہاں ہم جیسے غریبوں کے لیے شاید یہ چیز عادتاً محال سمجھی جائے، لیکن ممکن ہے باہر کے۔ عربی میں عسا اور لعل ترجی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عسا اور لعل۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ المبحث الرابع فی التمنی، التمنی هو طلب الشیء المحبوب حيث لا یرجا ولا یتوقع حصوله ومنها۔ فرماتے ہیں کہ تمنی کیا ہے؟ تمنی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی محبوب چیز کو طلب کرے۔ اب وہ محبوب چیز کیسے ہو کہ جس کو وہ طلب کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حیث لا یرجا ولا یتوقع حصوله، وہ ایسی ہو کہ وہ محبوب چیز ایسی ہو کہ جس کا وہ طلب کر رہا ہے کہ اس کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، اس کے ملنے کی کوئی رجا، کوئی امید، کوئی توقع نہ ہو، ایک ایسی چیز کو طلب کرتا ہے۔ وَمِنْهَا، اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک چیز کے ملنے کی امید نہیں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ما یکون مستحیلا، ایک دفعہ وہ چیز ایسی ہے کہ جو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، محال ہے، ایک محال چیز ہے۔ کا قول ہی، جس طرح کہ شاعر کا ایک شعر ہے، الا لیت شبابا یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب۔ شاعر نے لیتا کا استعمال کیا ہے، کاش جوانی ایک دن پلٹ آتی، میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب کاش، الا لیتا، الا لیت شبابا یعود، تو یہاں پر الشبابا سے پہلے جو لیتا استعمال ہوا ہے یہ تمنی کے لیے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ جوانی واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ دوسرا، ایک دفعہ تو یہ ہے نا، دوسری قسم، ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے وہ مستحیل ہے، محال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ما یکون ممکنا غیر مطموع فی نیلہ، دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز ایسا ہے کہ جس کا ملنا ممکن ہے، بالکل محال بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز کا تمنا کرنا جس کا ملنا ممکن ہے، محال نہیں ہے، لیکن کل محال ہے۔ کیا مطلب کل محال ہے؟ یعنی محال کی طرح ہے، ناممکن کی طرح ہے۔ وہ چیز ممکن تو ہے لیکن عادتاً ویسا ہوتا نہیں ہے، بالعموم ویسا ممکن نہیں ہے۔ غیر مطموع فی نیلہ، اس کا حاصل کرنا جو ہے یعنی وہ متوقع نہیں ہے۔ قولہ تعالی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، سورۃ القصص آیت نمبر 79۔ اب یہاں پر اس آیت میں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہاں پر یہ جو لیتا ہے یہ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں بتا رہا کہ جس کا ملنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہاں پر ایک ایسی چیز کے بارے میں تمنا نہیں ہے کہ جس کا ملنا ممکن ہی نہ ہو، بلکہ ایک ایسی چیز کے بارے میں تمنا ہے کہ جو ممکن تو ہے، اس کا ملنا ممکن تو ہے لیکن کل محال، ایسا ممکن کہ بالعموم ویسا عادتاً ہوتا نہیں ہے۔ یہ سورۃ القصص آیت نمبر 79 ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم۔ ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ تو ابھی اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ اب قارون کے پاس جو مال و دولت تھا اس دور میں تو کسی اور کے پاس بھی ہونا ممکن تو تھا نا، محال تو نہیں تھا، لیکن یہ کل محال ہے۔ جیسا کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا مال ہو اور زمانے میں یا مثلاً ایک گاؤں میں ایک شہر میں اس طرح کے مالدار کافی سارے ہوں۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْبُوبُ مِمَّا يُرْجَى حُصُولُهُ كَانَ طَلَبُهُ تَرَجِّيًّا وَيُعَبَّرُ فِيهِ بِعَسَى وَلَعَلَّ۔ یہاں پر ترجی کی بات کر رہے ہیں، ایک تھی تمنی اور ایک ہے ترجی۔ ترجی کیا ہے؟ ترجی یہ ہے کہ جب انسان ایک ایسے امر محبوب، ایک ایسے پسندیدہ چیز کی طلب کرے کہ جس کی ملنے کی امید ہو، مما یرجى حصولہ، جس کی ملنے کی امید ہو، تو اس کو کہتے ہیں ترجی۔ اس کو تمنی نہیں کہتے، اس کو ترجی کہتے ہیں، اور اس کے لیے عربی میں عسا اور لعل کا استعمال ہوتا ہے۔ عسا کا استعمال ہوتا ہے اور لعل کا استعمال ہوتا ہے۔ کقولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43 اور 44۔ اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں خداوند تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے لعلہ کا استعمال کیا ہے۔ اس کا معنی ہے اذهبا، تم دونوں فرعون کے پاس جائیں، یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے، کیونکہ فرعون ٹھیک تھا، فرعون تھا اپنے دور میں الہ الوہیت کا ربوبیت کا دعویٰ کر چکا تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن آخر انسان ہے، بالآخر بندہ ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے ڈر جائے، خدا کی خدائی سے ڈر جائے، ہو سکتا ہے کہ مان جائے۔ امید تو ہے نا، جو بھی سرکش ہو، جتنے بھی سرکش ہو، اس کی ہدایت کی امید تو باہر کے ہے۔ تو یہاں پر لعل ترجی کے لیے آیا ہے اور اسی ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وقد تستعمل في ترجی لیت لغرض بلاغی وهو ابراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نیلہ كقوله۔ کبھی کبھار عسا اور لعل کے علاوہ لیت بھی ترجی کا معنی دیتا ہے، کسی غرض بلاغی کی بنا پر، یعنی کچھ شواہد و قرائن ایسے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ درست ہے یہ مقام تو ترجی کا ہے، لیکن اگر یہاں پر لیتا کا استعمال ہو جائے تو بہت ہی مناسب ہے، مقتضی حال کے عین مطابق ہے۔ وہاں پر ایک ایسی چیز کی جس کی امید ہے اس کو اس انداز سے پیش کرنا جس طرح کہ یہ محال ہے، اور شاید و قرائن سے بھی یہی لگتا ہے کہ اگرچہ بظاہر تو ہمیں یہ چیز ایسی لگ رہی ہے کہ یہ محال نہیں ہے، اس کا ملنا ممکن ہے، لیکن ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ مبالغۃ فی بعد نیلہ، جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے فیا لیت ما بینی و بین احبتی من البعد ما بینی و بین المصائب۔ اب یہاں پر
یہ مقام ترجی کا ہے، لیکن شاعر نے لیتا کا استعمال کیا ہے۔ اے کاش میرے اور میرے احبا کے درمیان بھی دوری اتنی ہی ہوتی جتنی میری اور مصائب کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ اب درست ہے، ایسا ممکن تو ہے کہ شاعر کی جو احبا ہے، جو پسندیدہ لوگ ہیں شاعر کے، وہ شاعر کے قریب آئیں، وہاں پہ رہیں، وہ شاعر کے قریب آئیں، وہاں پہ رہیں، ان سے ملیں، یا شاعر ان کے پاس چلا جائے۔ ایسا ممکن تو ہے، ایسا کوئی محال نہیں ہے یا کل محال نہیں ہے، لیکن کچھ شواہد و قرائن ایسی ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ ایسا مثلاً عادتاً محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ اے کاش میرے اور میرے احبا کے درمیان بھی دوری اتنی ہی ہوتی جتنی میرے اور مصائب کے درمیان ہے۔ یعنی جس طرح میں، اب یہاں پہ مصائب انسان سے دور تو نہیں ہوتے نا، جب انسان کے اوپر مصائب آ جاتے ہیں تو وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سے دور تو نہیں ہوتے۔ شاعر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے میرے مصائب میرے قریب ہیں، اے کاش میرے احبا بھی اتنی ہی میرے قریب ہوتے۔ ابھی یہ چیز ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے کہ جس طرح مصائب انسان کے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح مصائب انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، اسی طرح دوست بھی انسان کے قریب ہوں، انسان کے ساتھ ہوں۔ لیکن کچھ شواہد و قرائن ایسے ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا پریکٹیکلی۔ لہٰذا یہاں پر لیتا عسا اور لعل کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ وقت تستعمل ایضا لتندم، اور کبھی کبھار لیتا جو ہے وہ ندامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے اصل معنی اولی و ظاہری سے نکل کر ندامت کا معنی دیتا ہے۔ نحو قولہ تعالی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 27۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اب کاش، یا لیتنی، اے کاش، کیا مطلب؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر وہ لوگ جو اپنے زمانے کے رسول کے پاس نہیں تھے وہ ندامت کریں گے۔ تو لیتنی یہاں پر ندامت کے لیے آیا ہے، اور قیامت کے دن وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ تو یہاں پر لیتا ندامت کے لیے ہے، تمنی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی کوئی تمنا قیامت میں بھی نہیں ہوتی، جب اس دنیا میں رسول ان کے ہاں تھے، تمنا نہیں تھی، تو قیامت میں تو عذاب سے ڈر کر ندامت کر رہے ہوں گے کہ اے کاش ہم اس وقت ایسا نہ کرتے جو ہم کر چکے ہیں۔ اصل میں اس آیت کی شان نزول یہ ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 ہے۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ امیہ بن خلف کے ساتھ عقبہ کی دوستی تھی۔ عقبہ ایمان لے آیا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ پہلے عقبہ ایمان لے آیا تو امیہ نے اس سے کہا کہ اگر تو محمد کی پیروی کرتا ہے تو بس تو پھر میرے ساتھ تعلقات کاٹ دے، تو پھر مجھے نہ دیکھے، میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، میں پھر تیرے روبرو نہ ہوں گا، یعنی پھر میں تیرے ساتھ تعلقات کاٹوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو پھر عقبہ نے دوبارہ ایمان چھوڑا، اسلام چھوڑا اور مرتد ہو گیا اور امیہ کی دوستی اختیار کر لی۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہو گئی، یعنی وہ کہ جس نے ایک گمراہ دوست کی وجہ سے رسول خدا کی دوستی کو چھوڑا، رسول خدا کے راستے کو چھوڑا، قیامت کے دن پھر وہ کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ البتہ ایک کلی حکم بھی ہے کہ جس دور میں بھی جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، بے شک وہ اس دور میں، جس دور میں انبیاء تھے، یا مثلا جس دور میں ائمہ تھے، اولیاء اللہ تھے، وہ، یا آج کے دور میں علماء ہیں، فقہاء ہیں،
اولیاء اللہ ہیں، جو بھی ہدایت یافتہ ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم راستے پہ نہ چلیں، ان کے راستے پہ نہ چلیں اور ہم گمراہ ہو جائیں، کسی گمراہ بندے کے ساتھ راستہ لیں، تو پھر ہمیں یہ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔